أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد ظفر علی سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں
دل کی گہرائیوں سے سحری کے اس موقع پہ اور جہنم سے نجات کے عشرے کی ابتدا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مغفرت کا عشرہ ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب آج پہلی تاکرات ممکنہ شب قدر یعنی 21، 23، 25، 27، 29 کوئی ایک رات ہے ناظرین جس کو ہمیں تلاش بھی کرنا ہے اور جس کو ہمیں انشاءاللہ حاصل بھی کرنا ہے۔ لہٰذا آج کی رات سے یہ طے کر لیجئے کہ بس یہ جو 10 دن ہیں ناظرین بہت تندہی کے ساتھ انشاءاللہ گزارنے ہیں۔ نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اذکار بھی کرنے ہیں، انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کا بھی روز اہتمام کرنا ہے، روزوں کی پابندی بھی کرنی ہے، یعنی جو عبادت ہم کر سکتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں، کیونکہ ناظرین بس اب یہ 10 ہی دن رہ گئے ہیں، رمضان تو ہر برس آئے گا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ آج کی رات ناظرین اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ آج مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن بھی ہے۔ آج عقیدتوں کو سمیٹ کر اور عشق و محبت کے سانچے میں ڈھال کے ناظرین اس بارگاہ میں مل کر چلتے ہیں جو مولا کائنات کی بارگاہ ہے، وہ مولا کائنات جو مولود کعبہ ہیں، وہ مولا کائنات جو داماد پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ مولا کائنات جو فاتح خیبر ہیں، وہ مولا کائنات جو حیدر کرار ہیں، وہ مولا کائنات جوانان جنت کے والد بزرگوار ہیں، وہ مولا کائنات جو خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں، وہ مولا کائنات جو ہاشمی و مطلبی ہیں، وہ مولا کائنات جو محافظ علوم نبوی ہیں، وہ مولا کائنات جو عشرہ مبشرہ کے بزم نشین ہیں، وہ مولا کائنات جو صداقت و عدالت کے مسند نشین ہیں، وہ مولا کائنات جو شیر خدا ہیں، وہ مولا کائنات جو داماد مصطفیٰ ہیں، وہ مولا کائنات کہ جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھا بلکہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، وہ مولا کائنات کہ جن کا وجود پاک لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینچا گیا، وہ مولا کائنات کہ جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں پرورش پائی، وہ مولا کائنات جن کے سینے میں علم الہی کے لامحدود خزانے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہوئے، وہ مولا کائنات جو مظہر العجائب والغرائب ہیں، وہ مولا کائنات جو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور مرتبہ اور درجہ رکھتے ہیں، وہ مولا کائنات جو بیت رضوان اور اصحاب بدر میں انتہائی چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، وہ مولا کائنات جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، وہ مولا کائنات جن کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، وہ مولا کائنات جن کی باتیں کرنا عبادت ہے، وہ مولا کائنات جن کے تذکار پاک کرنا عبادت ہے، وہ مولا کائنات جو قرآن کے ظاہر و باطن کو جانتے تھے اور وہ مولا کائنات قرآن جن کے ظاہر و باطن کو جانتا تھا، وہ مولا کائنات جو مشکل سے مشکل فیصلے میں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں حل تلاش کیا کرتے تھے، وہ مولا کائنات جن کو پیار سے ہمارے آقا ابو تراب کہہ کے پکارا کرتے تھے، وہ مولا کائنات جو باب مدینۃ العلم کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے تھے کہ انا مدینۃ العلم ولی البابوہا، یعنی باب مدینۃ العلم کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاج عطا کیا تھا، وہ مولا کائنات جن کا علمی مقام اور مرتبہ، جن کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز اور منفرد ہے، وہ مولا کائنات کے اکابر صحابہ ایسے اوقات سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے لیے حضرت علی موجود نہ ہو علیہ السلام، وہ مولا کائنات جن کا بتایا ہوا مسئلہ اولو العزم صحابہ کرام کے نزدیک حرف آخر سمجھا جاتا تھا، وہ مولا کائنات جو تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے ہیں، وہ مولا کائنات جن کو حکمت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے عطا کیے گئے، وہ مولا کائنات جو سلونی کے دعوے دار ہیں، وہ مولا کائنات کہ جن کو سرکار مدینہ نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی بنایا، وہ مولا کائنات جو مومن اور منافق کے درمیان ایک لکیر ہیں، وہ مولا کائنات جو مومن اور منافق کے درمیان ایک لکیر ہیں کہ کوئی منافق حضرت علی سے محبت کر نہیں سکتا اور کوئی مومن ان سے بغض رکھ نہیں سکتا، وہ مولا کائنات جن کو ہجرت کے وقت بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت نصیب ہوئی، وہ مولا کائنات جن کو رسول نے اپنے دسترخوان پر دنیا کا محبوب ترین شخص پایا، وہ مولا کائنات جو زہد و ورع میں برتر ہیں اور جود و سخا کے پیکر ہیں، وہ مولا کائنات جو
مزاج آشنائے رسول ہیں، وہ مولائے کائنات جو حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہوں گے، وہ مولائے کائنات جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کیا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کیا کرتے ہیں، وہ مولائے کائنات جن کے لیے کائنات کے تاجور یہ فرمائیں کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور پھر جبرائیل امین زمین پر اتر کے یہ عرض کریں کہ میں آپ دونوں سے ہوں، وہ مولائے کائنات ناظرین کہ جن کے بارے میں سرکار یہ فرمائیں کہ میرا قرض میری طرف سے سوائے علی کے کوئی اور ادا کر نہیں سکتا، وہ مولائے کائنات ناظرین کہ کائنات کی ساری مدحتیں جمع ایک طرف ہو جائیں اور دوسری طرف مولا کائنات کی مدحت کرنے کی سعادت حاصل کریں، تب بھی ان کی مدحتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ وہ کائنات ناظرین کہ جس کائنات میں زبان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گواہی دی جا رہی ہو کہ تم میں سب سے بہتر فیصلے کرنے والے علی ہیں، وہ مولا کائنات جو اپنی خلافت میں یہ اعلان فرمائے کہ واللہ اگر مجھے 7 اقلیم اس شرط پر دے دیے جائیں کہ میں ایک چونٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو میں اسے ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اس حد تک بھی بے عدالتی اور ظلم نہیں کر سکتا، وہ مولا کائنات جن کی ماں نے ان کا نام حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے، جن کی شجاعت و بہادری کے جلوے کبھی بدر کے میدان میں نظر آتے ہیں، وہ مولا کائنات جن کی بہادری اور شجاعت کے جلوے کبھی احد میں نظر آتے ہیں، وہ مولا کائنات جن کی بہادری اور شجاعت کے جلوے کبھی خندق میں نظر آتے ہیں، وہ مولا کائنات جن کی بہادری اور شجاعت کے جلوے کبھی خیبر میں مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ مولا کائنات جن کی شجاعت اور بہادری کے جلوے کبھی حوازن میں نظر آتے ہیں، اور وہ مولا کائنات جن کی شجاعت اور بہادری کے جلوے کبھی فتح مکہ کے موقع پہ نظر آتے ہیں کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی حضرت علی بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں، ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آئیے صاحب آج بنیادی طور پہ مولا کائنات کی بارگاہ میں چلیں گے اور ان کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ نام علی جب منہ سے نکل جاتا ہے، بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جنید بھائی جب آپ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اس موقع پہ بھی جذبات نہ آئیں تو پھر کس موقع پہ آئیں گے؟ سارے جذبات انہی کے صدقے ہیں صاحب، اگر ان کا ذکر کرتے ہوئے جذبات نہ ہوں تو پھر جذبات کو ختم ہو جانا چاہیے، دفن ہو جانا چاہیے کہ نام علی جب منہ سے نکل جاتا ہے گر کوہ مصیبت ہو وہ ٹل جاتا ہے، اور کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر کہ گرتا ہوا انسان بھی سنبھل جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، بزرگ شخصیت ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی اور پرنس آف قوالی ان کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، شیر میاں دار خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی السلام علیکم، خوش آمدید۔ جناب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آغاز کرتے ہیں سلسلے کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں کہ کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے، افتخار عارف صاحب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے کہ نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے، کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے، حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا، شجی جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا،
علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا نہ خدا تھا، مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا، وہ ان کے دامان عاطفت میں پلا بڑا تھا، اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشم و ابرو و جنبش لب کے منتظر تھے۔ وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر، جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر، سو اس کو محبوب جانتا ہوں، سو اس کو محبوب جانتا ہوں، سو اس کو مقصود جانتا ہوں، سعادتیں اس کے نام سے ہیں، محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اسی کے نام سے۔ کیا بات۔ آغاز کرتے مولا کائنات کی فضائل قرآن کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جو کلمات فرمائے، اور جو میاں شیر داد نے داد دے کر ساتھیوں کے ساتھ اور خود خراج عقیدت پیش کر کے ایک سما باندھا، جزاک اللہ جی، آپ سب کی مہربانی، بہت شکریہ۔ یقین جانیے کہ آج ہم مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منا رہے ہیں، بے شک بے شک۔ اور شہادت کے حوالے سے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہنا۔ آہا، شہداء کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ مردہ کہنا تو کجا، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرنا۔ اللہ اللہ لا اللہ، تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ، اور مولا کائنات کی یاد میں جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ ان کا یوم شہادت کے حوالے سے شہادت کا تذکرہ ہی نہیں، بلکہ یوں ہے کہ وہ ہم میں کرم فرما ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا مرتبہ اور مقام دیا، کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی 300 آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی، 300 آیات، اللہ، لیکن میں اس سے بڑھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ کہا گیا کہ تمام علوم قرآن پاک میں ہیں، واہ، قرآن پاک کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں ہیں، ام القرآن کہلاتی ہے، واہ سورہ فاتحہ کے تمام علوم بسم اللہ میں ہیں، واہ بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں ہیں۔ واہ، جب ہم با تک پہنچتے ہیں تو مولا کائنات صدا دیتے ہیں، انا نقطہ تو تحت البا، آہا ہا ہا ہا، یہ با اللہ کے نیچے والا نقطہ میں ہوں۔ اللہ، آئے ہائے ہائے ہائے، کون جان سکے گا کہ اللہ نے مولا کائنات اللہ کو کیا عظمتیں دی ہیں۔ میں طالب علم کے طور پر جب دیکھتا ہوں کہ مولا کائنات کا لفظ سن کر، مولا علی کا لفظ سن کر بعض پیشانیوں پر بل آتے ہیں اور وہ یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مولا کیوں کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے لیے مولانا کہلانا پسند کرتے ہیں۔ مولانا کے معنی ہمارے مولا، ہر مولوی کو ہم اپنا مولا کہیں، اور انا نقطہ تو تحت البا کے لیے مولا کا لفظ کہتے ہوئے ہم دلیل کے طلبگار بنے ہیں۔ یہ کیسی فہم ہے، علم ہے، کیسا علوم میں دینیا کا سرچشمہ اپنے آپ جو کو جن مولانا کا ہے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں بہت سنی ہم نے آپ کی تقریر مولانا، بدلتی نہیں پھر بھی ہماری تقدیر مولانا، یہ وہ مولانا ہے ایکچولی اب جی۔ حدیث غدیر خم کے حوالے سے بھی بحثیں چلتی ہیں، لیکن میں نے جب قرآن سے کہا کہ تو بتا، تو فیصلہ کر، تو قرآن نے پکار کر کہا کہ سنو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ، قرآن نے کہا یاد رکھو تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا اس کا رسول ہے، سبحان اللہ، اور تمہارا مولا وہ ہے جو ایمان لایا اور جو سب سے پہلے ایمان لایا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے۔ الذین آمنوا کو جب میں پڑھتا ہوں تو میرے سامنے مولا کائنات کا یہ شعر آتا ہے، فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، سبقتکم
इलल इस्लाम तुर्रा गुलामम माँ बलग तो अवान होलमी। याद रखो मैं तो ईमान की तरफ उस वक्त लपक कर गया, अभी बालिग भी नहीं हुआ था। जिसने सबसे पहले ईमान कबूल किया, कुरान ने उसको मोमिनों का मौला करार दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आहा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। कुरान से मौला कायनात की शान को कौन बयान कर सके, किस में हिम्मत है। कुरान पाक की वो तमाम आयात जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी राह में जिहाद करने वालों की तारीफ़ फरमाता है, उसका पहला मिस्दाक मौला कायनात। आहा, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की वो सारी आयात जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी राह में माल खर्च करने वालों को अज़मतों से नवाजता है, उसका पहला नुक्ता मौलाए कायनात है। अल्लाहु अकबर। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानिया फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस आया करीमा के नुज़ूल पर मौलाए कायनात को बुलाया, कहा अली जिब्रील आज ये तुम्हारा क्या अंदाज़ लाए हैं। जिब्रील कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों का अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है जो रात में खर्च करते हैं, जो दिन में खर्च करते हैं, जो छुपा कर खर्च करते हैं, जो अलानिया ज़ाहिर करते हैं। अली को पूछो तो सही, 4 दिरहम थे, एक रात में खर्च कर दिया, एक दिन में खर्च कर दिया, एक छुपा कर दे दिया, एक जाहिर करके दे दिया। अल्लाहु अकबर। जब पूछा गया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये 4 सिफतें मेरे समझ में आई थीं, 4 जिहतें मैं जाना था, मैंने चारों पर अमल करके अल्लाह मैंने खर्च किया मेरे मौला ने। और इससे भी बढ़कर कुरान की रोशनी में मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान पाक में जब अहले ईमान को इखलास के साथ काम करने का जो हुक्म दिया है, उसका पहला मिस्दाक अल्लाह की रज़ा का मौला कायनात। सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ाते हैं पीर साहब। मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की फ़जीलतें बयान करना तो हम गुनाहगारों की बस की बात ही नहीं है। ज़ाहिर है हमारी अक्ल जहाँ जाके ख़त्म होती है, हमारा फ़हम जाके ख़त्म होता है, वहाँ से उनकी शान शुरू होती है। लेकिन एक बात तय है कि जब हम उनकी ज़ुबान अक़दस से उनकी शान बयान करें कि जिनकी ज़ुबान अक़दस से बढ़ के किसी की ज़ुबान नहीं, तो वो सरकार अलैहिस्सलाम है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया, ज़रा ये बताइए उनकी शान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत आगाज़ आज की नशिस्त का हुआ। आपने बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा इंट्रो पेश किया। जज़ाकल्लाह जी। फैज़ साहब ने बहुत खूबसूरत का आगाज़ आयात बेयनात से किया, और शेर मियां दाद साहब तो हैं ही रौनक़ महफ़िल, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। जी माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपकी शान मुबारक जो है उसको हम एक ख़ास जहत से समझने की कोशिश करें कि पाकीज़गी नस्ब जो है वो कितनी आला और किस शान की हामिल है। फिर उससे आगे बात इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू। ख़ुद जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली मुर्तज़ा से ही मरवी ये रिवायत है, तिबरानी की ये रिवायत है। और मैं अपने तालिब इल्मों के लिए आसान कर दूँ कि दारुस्सलाम ने जो सीरत इंसाइक्लोपीडिया शाया किया है, उसकी दूसरी जल्द में ये रिवायत नसब की शान में मौजूद है कि हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे बाप जनाब अब्दुल्लाह तक मेरे नसब की हिफाजत की है। सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी जगह ज़माना जाहलियत की बुराई ने, ख़राबी ने, बदी ने मुझे छुआ तक नहीं। मैं पाकीज़ा असलाब से पाकीज़ा अरहाम की तरफ मुंतकिल हुआ और निकाह के ज़रिया से एक पुश्त से दूसरी पुश्त में मुंतकिल हुआ। ये हिफाजत जो परवरदिगार आलम ने की है, इस हिफाजत में समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत जहत है, बहुत खूबसूरत सिमत है, जिससे हम मौला अली मुर्तज़ा की शान को समझ सकते हैं कि नसब तो सरकार का भी वही है और मौला अली मुर्तज़ा का भी वही है। यानी अल्लाह ने अगर हुजूर के नसब की हिफाजत की है
تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا نسب بھی اسی طرح حفاظت پروردگار میں ہے اور اسی طرح پاکیزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرحلہ پر آپ کی شان کو واضح انداز میں بیان کرتے ہیں۔ بے شک ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں وہ مشہور حدیث جو ہے اس کا ذکر کیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علوم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو عظمت انسانی کا سارا شرف جو ہے وہ تو علم میں ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو ملائک سے تعظیم کروائی گئی وہ ساری کی ساری علم کی وجہ سے ہی کروائی گئی نا۔ بے شک فرشتوں کو وہ علم معرفت کا وہ علم نہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کے خمیر میں وہ معرفت رکھ دی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں اس نقطہ کو بیان کیا کہ وہ جو فرشتوں سے پوچھا گیا انہوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جتنا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے چونکہ معرفت میں وہ خمیر جو تھی وہ ان کے خمیر میں معرفت رکھ دی گئی تھی، آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے وہ سبق معرفت اسماء پروردگار کا وہ سبق جو ہے وہ انہوں نے فوراً سنایا۔ اللہ نے کہا دیکھو میرا آدم تم سے زیادہ جانتا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر شرف اور فضیلت کی دستار سجانی تھی، اس لیے ملائک کو آپ کے سامنے عاجز کیا گیا اور آپ کو وہ شرف عطا کیا گیا۔ یہاں سے اس قرآنی تصور سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے کہ اللہ کے ہاں جو شرف کا سبب ہے اور جو سب سے بڑی شرف کی دلیل ہے، اللہ جسے سب سے زیادہ فضل سے نوازتا ہے اسے علم سے نواز دیتا ہے۔ اور پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ مولانا اب یہ محدود علم رکھنے کی وجہ سے جو ہم سے زیادہ جانتا ہے دین کا علم، ہم اسے مولانا کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مولا یعنی ہم سے بہتر علم رکھنے والے۔ نہ تقوی کی گواہی دی جا سکتی ہے نہ پرہیزگاری کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ میں قربان جاؤں جسے زبان نبوت اور رسالت یہ کہے کہ ہر مومن کا ولی، ہر مومن کا مولا، ہر مومن کا مولا جو ہے وہ علی ہے۔ من کنت مولا فاز علی مولا۔ اس عظمت کو کیسے خراج عقیدت پیش کیا جائے اور ہماری زبانیں کیسے ان کی شان کو بیان کریں۔ حضرت پیر نصیر الدین گیلانی علیہ رحمت نے بہت خوبصورت خراج عقیدت پیش کیا، عرض کرتے ہیں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، واہ، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ اللہ سبحان اللہ۔ جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ اور جو دوسری حدیث آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کی کہ ان کے چہرے کی دیکھنا عبادت ہے، زیارت کرنا، نظر چہرے پر ڈالنا عبادت ہے، اس کو اسی منقبت کے مقطع میں، یہ مطلع تھا جو میں نے پڑھا، مقطع پیش کر رہا ہوں۔ مقطع میں کیا خوبصورت بات کہہ گئے، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی۔ یعنی وہ پیر صاحب یہاں ایک ذکر، میں عموماً جب یہ حدیث پاک ذکر ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ محبتوں کی فضا مزید مضبوط کی جائے۔ یہ حدیث پاک بتائی کس نے، پوچھی کس نے، یہ بھی بتائیے، یہ کیسی کمال بات ہے۔ یہ جو چہرے پر نظر کرنے والی جو حدیث مبارک ہے، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ وہ اکثر اپنے عظیم والد بزرگوار خلیفہ مقبول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی تھی کہ آپ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر چہرہ مولا علی مرتضیٰ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات۔ انہوں نے ایک دن عرض کیا بابا جان میں آپ کو ایسا محسوس کرتی ہوں کہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر لیکن دیکھتے مولا علی کو ہیں۔ تو آپ نے فرمایا
اے بیٹی عائشہ یہ بھی میں اپنے آقا کا حکم ہے جو پورا کرتا ہوں۔ واہ واہ پھر آپ نے حضور کا یہ واہ فرمان سنایا، نظر الی وجہ علی عبادت، علی کی میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو کہا میں تو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھا جائے، اور یہ عبادت ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم بات، اور میں اپنے دل کی آواز اور اپنی عقیدت پیش کرنا ہم دل سے ہی سننا چاہیں گے، بتائیے۔ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے آج کے دوستوں کے حوالہ سے کہ وہ تو خوش نصیب ہستیاں تھیں جنہیں چہرہ زیبائے رسول بھی میسر تھا، مولا علی مرتضیٰ کی بھی زیارت تھی۔ ہم آج 1400 سال بعد آنے والے ہم کیا کریں؟ تو میں نے جب اس حوالے سے کتب احادیث کی زیارت کی اور بارگاہ میں فریاد کی کہ ہم کیا کریں، تو مجھے یہ ارشاد مبارک نصیب ہوا اور میری نظر میں آیا اور مجھے نوازا گیا، خیرات عطا کی گئی۔ حضور نے فرمایا الذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ گویا جسے چہرہ میسر ہے وہ چہرے کی زیارت کرے، جسے چہرہ زیبا میسر نہیں وہ ذکر علی کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت منزل پہ پہنچ گئے اور اب اس منزل پہ مزید ہمیں جو ہے نا 4 چاند لگوا دیجئے۔ اس وقت ہماری کیفیات کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو، اور جو ایک خوشبوؤں کا جو سلسلہ چل رہا ہے تذکارہ پاک کا، کہ مولا کائنات سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی، ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا بات کو میں تصوف کے اعتبار سے بھی لے جاؤں گا۔ صوفیاء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے محبت کے کچھ معیارات بنائے ہیں۔ واہ۔ ایک محبت کا تو پہلا معیار ہے وہ چنیدگی و انتخاب۔ بھئی علم الہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب اور چنیدگی کا رنگ کیا تھا؟ واہ۔ اس چنیدگی اور انتخاب کی وجہ سے آپ محبت کے حقدار قرار پائے۔ واہ۔ دوسرا دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیکر جسمانی و روحانی جو اللہ تعالیٰ کی اور نبی کی صفات کو جذب کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ واہ۔ دیکھنے میں وہ لگتا تو الگ انسان ہے، لیکن وہ رسول اور اللہ کی محبت میں اتنا فنا ہوتا ہے کہ اس کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو دیکھنے میں علی نظر آئیں گے، لیکن اگلا رنگ نظر آئے گا مصطفیٰ کا، اس سے اگلا رنگ نظر آئے گا خدا کا۔ اللہ، یہ بھی آپ کی ایک تیسرا دیکھنا یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا رنگ اللہ کے دربار میں لے جاتا ہے، بات اللہ کے دربار میں لے جاتا ہے۔ پھر اس کی میں روایتیں لے آؤں۔ اس کے بعد تیسرا جو معیار ہے دیکھا جاتا ہے کہ جہاں اسلام کے اعتبار سے 3 چیزیں کٹھی ہو جائیں، بندہ علم کے اعتبار سے مجتہد ہو، یعنی جو مسئلے کسی سے حل نہیں ہو سکتے وہ حل کر دے، ٹھیک، رات کے اعتبار سے ایسا تہجد گزار ہو کہ وہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگا جائے، اور دن کے وقت میں ایسا مجاہد ہو کہ کفر کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہو۔ واہ۔ یہ تینوں فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملیں۔ واہ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کائنات کا ذرہ ذرہ پیار کرتا تھا۔ واہ واہ۔ یہ صوفیاء کا اس پر اتفاق ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی چنیدگی، آپ کا انتخاب کے اور بھی بڑے رخ ہیں، لیکن 2 رخ بڑے نمایاں تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اور آپ میں کتنا گہرا تعلق ہے، آپ نے کہا کہ ہمارا روحانی تعلق بھی بہت زیادہ ہے، ہمارا جسمانی تعلق بھی بہت زیادہ ہے، میں جس نور سے بنا ہوں اس نور کے فیضان سے علی بھی بنا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت علی میں اور مجھ میں نہ روحانی فرق ہے، پھر آگے سمجھاتے ہوئے کہ میرا جسم اور علی کا جسم، میری زبان اور علی کی زبان میں فرق نہ سمجھنا۔ تو ایک تو یہ انتخاب دیکھیں کہ قدرت الہی۔ دوسرا جو سمجھانے کے لیے ہمارے علماء نے سمجھایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری شہزادی جو نسل رسالت مآب کے تسلسل کو لے کر چلنے والی تھی، اور آپ کے جسد مبارک کی زیارت جس نے کروانی تھی،
ان کے فیض کے ساتھ جن کا فیض جمع ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ یہ عموماً میں ایک بات اس بارے میں کہتا ہوں کہ بلا تمثیل ایک عام شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے تو دنیا کا بہترین آدمی تلاش کرتا ہے کہ بہترین لڑکا ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ذرا سوچئے مولا کائنات کا مقام مرتبہ کیا ہے کہ سیدہ کائنات کے لیے چنا جا رہا ہے، تو ان سے بہتر کائنات میں اور کون ہوگا؟ بتائیے ذرا۔ پھر اس انتخاب کا دیکھیں، وہ انتخاب نبوی نہیں، وہ انتخاب الہی بھی ہے، اس میں کتنا نہیں۔ پھر اگلی جو میں نے بات کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں جو مجھ سے سوالات کیے وہ مجھ سے کسی نے بھی سوال نہیں کیے، چونکہ اللہ نے مزاج کے اندر اتنی باریکی اور اتنی گہرائی رکھی تھی۔ ایک دفعہ پوچھنے لگے، یہ حضور غوث پاک نے اپنی کتاب سر الاسرار میں لکھا ہے، یعنی اس کو روایت غوث پاک کر رہے ہیں کہ آپ نے پوچھا اے میرے نبی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک پہنچنے کا سب سے جلدی ترین رستہ، سب سے آسان ترین رستہ وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے یہ سوال سن کر کہا کہ اے علی یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ سب سے جلدی بھی پہنچنا ہے اور رستہ بھی بڑا آسان ہے۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وہی لے کر آئے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ نے میرے ساتھ 3 مرتبہ پڑھا، میں نے ان کے 3 مرتبہ پڑھا، اب میں آپ کو یہی پڑھا رہا ہوں، یعنی سمجھا رہا ہوں، اور آپ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائیں۔ اس لیے سب کا اتفاق ہے، جذب کا رستہ، مقناطیسیت کا رستہ، ربط الہی کا رستہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے امت کو ملا۔ واہ واہ واہ۔ اس میں گہرائی دیکھیں کہ آپ کس طرح کے ہیں، آپ پر صبغت اللہ کا کیا رنگ ہے۔ دیکھنے کو تو آپ کہہ دیں کہ ضرب حیدری، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ یہ جو ضرب حیدری تھی یہ جلال الہی کی ایک جھلک تھی، سبحان اللہ۔ یعنی ضرب حیدری کو آپ جلال الہی کے رنگ سے نہیں ہٹا سکتے، اور پھر آپ کا مشکل ترین اوقات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اور انتہائی پختگی اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ آپ پر جمال الہی کی جھلک تھی۔ تو آپ اللہ کی صفات جلال کے بھی مظہر اتم تھے، جمال کے بھی مظہر اتم تھے، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے بعد آخری باتیں کر کے جس میں آپ مجتہد بڑے تھے، وہ لامال آگے بات بھی آ رہی ہے کہ آپ بریک سے بریک مسئلہ بھی منکشف کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گفتگو کرتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ جو تذکرہ پاک ہے مولا کائنات کا، یہ بڑا حسین اور بڑا خوبصورت تذکرہ پاک ہے ناظرین۔ جامی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور کیا حسین رچاؤ ماشاءاللہ تینوں علماء کرام نے جو گفتگو کی، بات وہاں پہ آ کے رکی تھی کہ مولا کائنات سے سرکار علیہ السلام کی کتنی محبت۔ اب میں کیا بیان کروں ناظرین کہ مواخات کا موقع ہے، 45 انصار صحابی ہیں، 45 مہاجر صحابی ہیں، اور ایک دوسرے کی جو ہے مواخات طے ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا بھائی بنایا جا رہا ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہیں، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنا شروع ہوئے، اور مفہوم یہ ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ علی روتے کیوں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے سرکار نے فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ وہ مقام ہے ناظرین کہ غزوہ تبوک ہے۔ یہ میں آپ کو اصل میں مولا کائنات سے سرکار علیہ السلام کی محبت بتلا رہا ہوں۔ محبت کیا ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے ناظرین، سرکار علیہ السلام غزوہ تبوک کے موقع پہ جا رہے ہیں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ذمہ داری دی گئی کہ پیچھے خواتین اور بچوں پر آپ نگران ہیں، یعنی مدینے میں بنیادی طور پہ آپ کو ولی بنا کر بٹھایا گیا۔ جب مولا کائنات کو یہ پتہ چلا ناظرین تو پھر آپ زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ آپ ایک پل بھی سرکار علیہ السلام سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، ایک پل بھی نہیں، یعنی کوئی پل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ سرکار علیہ السلام سے جدا ہوئے، آپ تو ہر وقت بس سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، چاہے جسمانی طور پہ چاہے روحانی طور پہ۔
تو مولا کائنات سے سرکار کی محبت دیکھیے ناظرین کہ وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہتے ہوئے آنسو دیکھتے ہیں، اور یہاں زبان اقدس سے جملے ادا ہوتے ہیں کہ علی تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام جیسی ہے، تم میرے لیے ہارون علیہ السلام جیسے ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ ناظرین کرام، مولا کائنات سے سرکار علیہ السلام نے اتنی محبت فرمائی کہ صحابہ کو آپ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اپنے فیصلے علی سے کروایا کرو۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں جو فیصلے اعظم ہیں، کائنات کے سب سے بڑے فیصل ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے فیصلے کسی اور سے نہ کراؤ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کروایا کرو۔ تو اب اس سلسلے کو ذرا یوں بھی سمجھتے ہیں پروفیسر صاحب، ذرا یہ بھی بتائیے کہ مولا کائنات کی سرکار علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، اب ذرا یہ بھی بتائیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو معیار قائم فرمائے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگر ہم مولا علی کرم اللہ وجہ کی رسول اللہ سے محبت کو دیکھیں گے تو بہت ایمان کو حلاوت نصیب ہوگی۔ قرآن حضور علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے کہ بالمومنین رؤوف الرحیم، آئے ہائے ہائے ہائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، آہا آہا، اور مومنوں میں پہلا نمبر علی مرتضیٰ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین، مومن کہلانے والے اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو وہ اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ واہ، تو وقف تبھی ہوگی جب محبت دل و جان میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آیات اور احادیث ضمن میں بے شمار ہیں۔ حضور علیہ السلام سے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ آسان لفظوں میں انتہائی سہل طریقے سے کوئی پوچھے علی تو ابو تراب کہلانا کیوں پسند کرتا ہے، تجھے ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ یہ تھی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حضور علیہ السلام سے محبت کہ آقا علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کے جسم عطر پر خاک کے ذرے دیکھے تو یا ابا تراب کہہ کر پکارا تو علی فدا ہو گئے، اور اس کنیت کو انہوں نے حرز جاں بنا لیا اور اپنے لیے کتنا اس کو پسند کیا کہ ابو تراب ہیں آپ۔ یہ محبت رسول کا بہترین ایک ہمارے سامنے۔ پھر یہ کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم علی کو کل اس کو بھیجیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ انتخاب دے کر ان کی محبت پر کس انداز سے سبحان اللہ، کیا کہنا کس طرح سے شان واضح کر دی قیامت تک کہ یہ علی وہ ہے جو مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور محبت کا وہ مظہر بھی دیکھیے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، سبحان اللہ، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اللہ کیا ہے وہاں محبت کا کیا سما ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور زانو مرتضیٰ پر رکھا، محو استراحت ہوئے، وہی آنا شروع ہوئی، عصر کا وقت گزرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے بیدار ہو کر فرمایا علی عصر پڑھ لی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عصر کیسے پڑھتا، اللہ 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 اللہ، آپ کی محبت کو دل سے کیسے دور کرتا، آپ میرے زانوں پر رونق فروز ہوں اور میں آپ کو ہلا کر بے چین کروں اور نماز پڑھوں؟ میری نماز تو آپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اس محبت کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ محبوب کے کہنے پر سورج کو واپس کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، سورج واپس آ گیا، ڈوبا ہوا سورج لوٹ آیا، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر محبت تھی کہ پہلی وحی جب آئی انذر عشیرتک الاقربین، سایہ بن کر رہ رہے تھے ساتھ، اور حضور علیہ السلام نے
ان مشکل حالات میں یہ پہلی ڈیوٹی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دی کہ جاؤ عزیز و اقارب کو بلا لاؤ۔ انہوں نے کسی خطرے کو پرواہ کیے بغیر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت میں صحابہ کو جمع کیا، اور وہاں پر اللہ کے نبی کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، علی مرتضیٰ کی کرامت بھی ظاہر ہوئی۔ لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بنیاد ہی حب رسول سے اس انداز میں رکھی کہ جب ہجرت کا موقع آتا ہے، یہ حب مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اس محبت میں کس قدر سرمست ہو رہے تھے کہ آج بستر رسول کے اندر اکیلے، رسول اللہ کے ساتھ تو کئی بار لیٹے، لیکن آج رسول اللہ اس بستر میں جو خوشبوئیں مہکا کر اور میرا انتخاب کر کے جا رہے ہیں، تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اپنے آپ کو رکھ کر دنیا کو بتایا کہ علی اپنے نبی سے وہ محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے جان کی پرواہ نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم حب رسول میں اٹھتا تھا، حب رسول میں بسر ہوتا تھا، حب رسول ان کا اڑنا بچھونا تھا، وہ سراپا حب رسول میں رنگے ہوئے تھے، جس کی بنا پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی ان کو یہ تمغے دیے۔ پیر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، مولا کائنات کا اکرام جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے، اور یہ اس دور کے اندر، اس پرفتن دور میں کہ جہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ نفرتوں کو پرووک کیا جاتا ہے، اور یوں کہیے کہ ایک خاص ایک لائن ڈرا کی جاتی ہے بیچ میں کہ جی صحابہ کا معاملہ اور تھا، مولا کائنات کے اہل بیت کا معاملہ اور تھا، ذرا بتائیے کہ جتنا اکرام وہاں نظر آتا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بہت ہی اہم مسئلہ اور بہت اہم نقطہ کی طرف آپ نے توجہ اپنے ناظرین و سامعین کی دلائی ہے اور مجھ سے یہ پوچھا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کی ذات والا شان وہ مینارہ نور ہے، اور وہ علم کی جو بات آگے ہو رہی تھی جس سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت زیادہ استفادہ کیا، اور ہر مشکل ترین مرحلے پر آپ کی بارگاہ سے رجوع کیا، اور جو حضور علیہ السلام کے ارشادات تھے ان کی وجہ سے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی عزت، شان اور تکریم جو ہے اس کو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ اور بڑی ویری سمپل بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان میں جو اس قدر احادیث ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل کیا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جتنے فضائل حضرت مولا علی مرتضیٰ کے ملتے ہیں اتنے فضائل کسی اور دوسری شخصیت کے نہیں ملتے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی تو وہ مولا علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ کیا کہنے ہیں، بہت اچھی بات، اگر محبت نہ ہوتی تو فضائل کیسے بیان کیا جاتے۔ ایک بات جس کی طرف آپ نے انٹرو میں ایک اشارہ دیا تھا، میں ذرا اسے تھوڑا وضاحت سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے۔ آپ ایک مسئلہ ہے، وہ لمبی ہو جائے گی بات، اشارہ ہے ایک دے رہا ہوں۔ آپ ایک مسئلہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہوگا، حضرت مولا علی مرتضیٰ نے قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر رہنمائی کی کہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، تو آپ نے اس وقت وہ قیمتی ارشاد فرمایا جو پوری امت کے لیے رہنما اصول ہے، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کہ وہ فہم قرآن جو مولا علی کو حاصل ہے اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ گویا یہ اسی طرح حضرت مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ منافقین کی کثرت کی وجہ سے شر پسند لوگوں نے محاصرہ کیا، تو علامہ ابو الحسن ندوی المرتضیٰ میں البدایہ والنہایہ کے حوالہ سے اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے جب معاشرے نے طول پکڑا تو پانی کی کمی جو تھی وہ ہوئی، پانی پینے کے لیے دستیاب نہ تھا، پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا
کہ اگر ہو سکے تو یا علی میرے لیے پانی کا کچھ انتظام کرو۔ مولانا ابوالحسن ندوی علامہ ابن کثیر کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے 2 مشکیزیں پانی کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائے۔ یعنی یہ تو والہانہ محبت کی مثالیں ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قرآن حکیم کا فیض اور علم کا فیض جو صحابہ کرام نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ سے حاصل کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جس ہستی سے صحابہ اکتساب فیض کرتے تھے وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ذات مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں علم کے اعتبار سے ایک بہت ہی خوبصورت جگمگاتا ہوا نام ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے آپ کو اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی دوسری شخصیت ایسی موجود نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مجھ سے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پوچھو کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میرے آقا کس حال میں تھے، سفر میں تھے، حضر میں تھے، مسجد میں تھے، کاشانہ اقدس میں تھے۔ یہ صرف علی تھے جو کہتے تھے مجھ سے پوچھو، میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یعنی نزول قرآن کے حوالہ سے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی یہ شان، تو اس وجہ سے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر مشکل مرحلہ میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ اچھا پیر صاحب، آپ ایک اور بات دیکھیے کہ تینوں خلفائے راشدین یعنی جو ان کے ادوار رہے اس میں آپ ظاہر تواتر کے ساتھ ایک تو چیف جسٹس بھی رہے، پھر ساتھ ساتھ جتنے بھی بڑے کور ایشوز تھے بغیر آپ کی مشاورت کے کوئی ایک سٹیپ نہیں ہوتے تھے۔ بالکل۔ اب اسی ضمن میں ایک اور اہم واقعہ جسے تمام سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ یعنی سفر میں قبائلی دور تھا، زندگی قبائلی تھی۔ سفر میں 2 خواتین کے ہاں ایک ہی وقت میں بچوں کی ولادت ہوئی، ایک کے ہاں بیٹے کی، ایک کے ہاں بیٹی کی۔ اب وہ جو بیٹی والی تھی وہ تھوڑی ہوشیار تھی، اس نے دیکھا کہ بیٹے والی مدہوش ہے، اس نے بیٹی ادھر کھسکا دی اور بیٹا اپنی طرف کر لیا۔ جب وہ بیٹے والی جو تھی وہ ہوش میں آئی، سنبھلی، تو اسے اپنی رغبت جو ہے وہ بیٹے کی طرف محسوس ہو۔ اس نے اسے کہا کہ بیٹا میرا ہے، اس نے کہا نہیں نہیں تیری تو یہ بیٹی ہے، اللہ نے بیٹا مجھے دیا ہے۔ اب وہ چونکہ وہ حقیقی ماں تھی، خون کی کشش تھی اس میں، وہ مامتا اس کی ادھر کھینچ رہی تھی اسے، وہ بارگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں یہ مسئلہ پہنچا بارگاہ خلافت میں کہ یہ قضیہ ہوا ہے، اس کو حل کریں۔ تو چونکہ معاملہ پردے کا تھا، کوئی مرد نہیں تھا، کوئی شہادت، کوئی گواہی تو تھی نہیں، انہوں نے کہا کہ جو مسئلہ ہم سے حل نہ ہوتا ہو وہ تو ہم ابوالحسن کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، وہ اسے حل کرتے۔ چنانچہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا گیا، آپ نے اپنے بہت ہی منظوری والے اور پسندیدہ غلام سے حضرت قمبر سے فرمایا ایک ہی حجم کی، ایک ہی سائز کی 2 شیشیاں لو اور ان خواتین کو کہو کہ پردے میں جا کر دونوں ایک ہی سائز کی شیشیوں میں دودھ اپنا جو ہے وہ نکال کے دیں۔ دودھ جب آیا تصدیق کر لی، تصدیق کرنے کے بعد یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اور پھر فرمایا قمبر وزن کرو۔ جب وزن کیا تو جس کا حقیقی بیٹا تھا اس کے دودھ کا وزن زیادہ تھا، فرمایا یہ بیٹا اس کا ہے۔ ٹھیک۔ اب وہ جو خادم ساتھ آیا تھا اس نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسے اس مسئلے کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ انہوں نے کہا جاؤ دوبارہ جاؤ اور جا کر پوچھو یا علی یہ کہاں سے آپ نے رہنمائی لی اور کہاں سے یہ آپ نے مسئلہ نکالا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں جہاں احکامات وراثت بیان کیے ہیں وہاں اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارے ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ تو جو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے وہ بیٹے کی ماں کو، چونکہ بیٹے نے آگے چل کے مرد بن کے خاندان کی کفالت کرنی ہوتی ہے، اس کے دودھ کو زیادہ طاقتور رکھتا ہے، زیادہ طاقتور بناتا ہے، اس لیے میں نے قرآن سے یہ رہنمائی لیتے ہوئے یہ مسئلہ جو ہے اللہ گویا اس طرح وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ سے اکتساب فیض۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ہم فضائل اہل بیت میں جتنی احادیث بیان کرتے ہیں
ان کی موسٹلی ان کا سلسلہ سند جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تک، بالکل ٹھیک ہے، حضرت مولا علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، آپ سے اکتساب فیض کرتے ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ سے ہر مسئلہ میں رہنمائی لیتے ہیں. تو اس طریقہ سے یہ تو ایک بہت بڑی چین ہے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان. میں وہ یس کر رہا تھا، ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس وقت مانین زکوٰۃ کی بات آتی ہے، یا جس وقت اپنا جھوٹے مدعیان نبوت کی بات آتی ہے ان کے قلع کما کرنے کی، یا آپ دیکھیے بیت المقدس کے حوالے سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بات آتی ہے، ہر جگہ ایون ایکسپینشنز کی اگر بات آتی ہے اسلامک اسٹیٹس کی، تو ہر جگہ پہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مشاورت بدرجہ اولا شامل ہوتی ہے، اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کے بغیر ہلا نہیں جاتا. یعنی جہاں جو بات حضرت مولا علی مرتضیٰ فرما دیتے ہیں وہ فائنل ہوتی ہے. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر تسلیم خم کرتے تھے ان کے مشورے کے اوپر، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عثمان بھی. وہ چونکہ آپ کا جو علمی اور روحانی مقام اور آغوش نبوی میں آپ کا پرورش اور تربیت پانا، اس کو تسلیم کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو جو شان عطا فرمائی ہیں، جو فضیلتیں دی ہیں، وہ بلا سبب نہیں ہیں. رہنمائی کے لیے حضور نے اس مرکز ہدایت سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، چونکہ تو وہ آقا علیہ السلام سے محبت کی ہی ایک صورت تھی کہ حضرات صحابہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے. اور حضرت مولا علی مرتضیٰ ہر مرحلہ پر پوری امت کی دستگیری فرماتے تھے، حضرت یعنی خلافت راشدہ میں بھی اور اس کے بعد بھی. جب بھی ضرورت پڑتی ہے، جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے، جب آپ کی بارگاہ سے رجوع کیا جاتا ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو اس کی حقیقی معارف ہیں، جو اس میں چھپے ہوئے جواہر ہیں، ان سب کو حضرت مولا علی مرتضیٰ بیان کرتے ہیں. اور دیکھنے والے یہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ آیات پڑھ تو ہم بھی رہے تھے، یہ ارشادات سرکار کے سنے تو ہم بھی تھے، لیکن جیسا علی نے اس کو سمجھایا ہے، یہ ایسی مثلا بطور مثال ایک چھوٹا سا واقعہ، یعنی مباہلہ کا جب واقعہ پیش آتا ہے تو وہ جو نجران کے عیسائی آتے ہیں وہ ریشمی لباس اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن کر وہ آئے تھے، نجران کے جو عالم تھے. تو جب آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے مسجد نبوی میں عبادت اپنی کرنے کے بعد صحابہ نے چاہا کہ روکیں، لیکن حضور نے کہا کرنے دیں، اجازت دی. اور اس کے بعد جب وہ حضور سے انہوں نے مخاطب ہوئے، بات کرنا چاہی، تو سرکار نے رخ انور ادھر نہیں کیا، توجہ نہیں کی. انہوں نے کہا ہم نے تو اخلاق کے بڑے چرچے سنے تھے، یہ کیا ہوا؟ کہا کسی سے پتہ کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کچھ تعلق تھا، واقفیت تھی، ان کے پاس گئے اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملایا. دونوں صحابہ نے یہ کہا، ارشاد فرمایا کہ جب حضور غصہ کی حالت میں ہوں تو سوائے علی کے ہم میں سے کوئی حضور کی جلال کو جمال میں نہیں بدل سکتا. یہ ہنر ہے تو علی کے پاس. حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو عرض کیا، آپ نے دیکھتے ہی فرمایا اس حلیہ میں حضور کی بارگاہ میں گئے تھے. انہوں نے کہا اس لباس میں آداب شاہی کے خلاف کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور کی شریعت میں مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے. تم اپنے یہ لباس تبدیل کرو تو دیکھو حضور تو صاحب خلق عظیم ہے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یا ان کے پاس جو سادہ لباس تھے لے کر پہن کر حضور کی بارگاہ میں گئے. تب مباہلہ کی گفتگو جو تھی اس کا آغاز ہوا، ان کے سوالات شروع ہوئے، پھر وحی الہی آئی. یعنی مزاج شناس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اس پر کسی معاذ اللہ کسی یعنی جو ایک حسد کا اظہار نہیں کرتے بلکہ رشک کرتے ہیں کہ علی ہمارے درمیان ہے اور ہر مشکل مسئلہ کا حل ہے. مطلب صحابہ کرام، وہ آپ والی بات آگئی، کتنا اچھا جملہ آپ نے یاد دلا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بات کی دعا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہ آئے کہ جس کی موجودگی میں علی موجود نہ ہو علیہ السلام. یعنی علی موجود ہو اور پیچیدہ مسئلہ ہو تو ہمارے لیے پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے اب کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے جو علمی مقام اور مرتبہ عطا کیا، وہ ایسا بلند کہ صاحب کیا 10 حکمتوں کے 9 حصے آپ کو عطا کر دیے اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا. اب اس گہرائی کو چیک کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے علم کی خود گارنٹی دے کے جا رہے ہوں،
اس سے بڑی گارنٹی امت کس کی ماننا چاہتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کے بارے میں فرمائے کہ میں مدینۃ العلم ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ واہ واہ واہ، دروازے کا شہر کے ساتھ جو گہرا تعلق ہوتا ہے، اور دروازہ اس علم کو جو بحر افشا کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کتاب اللمم میں ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم خاصہ تھے، ان علوم خاصہ کا انشراح و اظہار یہ خصوصیت مرتضوی ہے۔ واہ، یعنی اگر میں اس بات کو ایک طفل مکتب کی حیثیت سے سمجھوں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اس حدیث کو اگر میں یوں سمجھنا چاہوں کہ شہر علم میں مجھے اگر داخل ہونا ہے تو دروازہ مولا کائنات سے ہو کے جانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک، جانا بھی ادھر سے پڑے گا، اور اگر آپ اندر نہیں جانا چاہتے، آپ دروازے پر کھڑا ہو جائیں تو اندر کا علم واضح ہو جائے گا، وہیں عطا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تو اس کو گہرے کو چیک کریں۔ پھر وہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ فیصلے پڑھ لیں اور حکمت و دنئی پڑھ لیں، حکمت کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ حکمت میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے حکمت والا بندہ چیز کی گہرائی کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چیز حقیقت میں کیا ہے یہ اس پر واضح کی جاتی ہے۔ دوسرا، حکمت والا اس بات کو بھی جانتا ہے کہ جس کو آپ بات بتانے لگے ہیں آپ اس کو بات معقول کر کے بتائیں، یعنی اس کی سمجھ کے مطابق ہو۔ واہ۔ تیسرا ہمیشہ یاد رکھیں حکمت میں یہ ہوتا ہے کہ زمانے کے تقاضے، زمانہ اور وقت۔ اب اس میں ذرا آپ کا ایک واقعہ میں دیکھا ہوں تو اس کی گہرائی چیک کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں وہ مجاہدانہ کردار کے طور پر ایک کافر کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک، اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ کی تلوار کی زد سے میں نے نہیں بچنا، اور شاید یہ ضرب المثلی تھا کہ جو علی کی تلوار کے نیچے آ گیا اس کے لیے اب عدم ہی ہے، اب اس کے لیے وجود نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ذوالفقار حیدری سے کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ اب اس کے بعد اس نے جب دیکھا تو اس نے ایک حقارت کہہ لیں یا اس کو نادانی کہہ لیں، اس نے آپ کے چہرے کی طرف منہ کر کے لیٹ کر یعنی تھوڑا وہ نفرت کا اظہار کیا، گستاخی کی اس نے۔ آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، بھئی میں نے تو اپنا غصہ نکالا تو آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو اس نے جب آپ پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے کہ آپ کی تو میری لڑائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی اور میری لڑائی کفر و ایمان کی وجہ سے ہے، لیکن جب آپ نے یہ حرکت کی تو پھر میں نے دیکھا کہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ اب میرے جذبہ جہاد میں میرا کہیں جذبہ انتقام شامل ہوا ہے، ذاتی معاملہ نہ، ذاتی معاملہ کوئی نہیں وہ ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ ذاتی معاملے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ تو آپ کا یہ کردار دیکھ کر وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ، یہ ہے حکمت۔ اللہ، یعنی آپ ان باتوں کو اتنی گہرائی سے جانتے تھے، اور آپ یہ جو بات کر رہے تھے بڑی خوبصورت تھی۔ خلفائے راشدین ثلاثہ میں آپ کی مرکزی حیثیت کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان تمام معاملات کو جس حکمت کے ساتھ، جس دنائی کے ساتھ اور بریک بینی کے ساتھ چیک کرنا چاہیے تھا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمایاں حصہ ملا تھا۔ اس لیے آپ کی بات کو پریفر کیا جاتا تھا، نزاکتوں کو دیکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے بارے میں بڑی مشہور ہے مشکلات القرآن، یعنی قرآن کے وہ مطالب و مفاہیم جن کے بارے میں ذرا کہتے ہیں کہ مشکل ہو جاتی ہے، اس کے بھی آپ بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ، آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں، اور الحمدللہ آج ہم نے 21ویں روزے کے سلسلے میں سحری بھی کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے ناظرین، ان کا تذکرہ پاک ہے، اور آغاز کرتے ہیں وہیں سے سلسلے کو۔ پروفیسر صاحب ذرا بتائیے
کہ رہتی دنیا تک ظاہر ہے آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کی مثال دیتی جاتی رہے گی، اور ایک ایسی شجاعت کہ جس کی کوئی نظیر ملتی ہی نہیں ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس انسان کو نام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا دیا ہو، آہا. ان کی علو ہمتی، ان کی شجاعت، ان کی جرأت، ان کی بہادری، ان کی بصالت، اس کی طرف کس کی نظر جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خمیر اپنے لعاب سے کھڑا کیا، آہا. اور پھر یہ فرمایا کہ دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، اللہ. جسموں کا جسمی. اللہ اکبر. علی تیرا جسم میرا جسم، اللہ. تیرا گوشت میرا گوشت، اللہ اکبر. تیرا خون میرا خون. اللہ اکبر. تو جن رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شجاعت کو، ان کی بہادری کو کون پا سکتا اللہ ہے؟ اکبر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اس مرحلے پر کہ جب بھی ضرورت پیش آتی ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں سے جن کا انتخاب فرماتے ہیں وہ مولا کائنات ہوتے ہیں. اللہ. آپ اگر خانہ کعبہ میں مشرکین کے نرغے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ علی مرتضیٰ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. اگر شیب ابی طالب کی مشکل گھاٹیاں ہیں تو وہاں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ساتھ. اللہ اکبر. اور ہجرت کے وقت بستر پر اپنی جان کا نذرانہ جرأت کے ساتھ پیش کرنے والے علی مرتضیٰ ہیں. تو مولا کائنات. اور ہجرت کے بعد ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں 70 کے قریب کفار و مشرکین گھائل ہوئے، تو ان میں آدھی تعداد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے گری. 35 کفار کو مولا کائنات نے واصل جہنم کیا. 40 سے بھی زیادہ کا ذکر اللہ ہے. اکبر. اللہ اکبر. اور غزوہ خندق کے موقع غزوہ احد پہ سر، غزوہ جس میں احد جبرائیل امین آ گئے تھے. جبرائیل امین علیہ السلام آئے، وہاں بھی بہادری کی بڑی شاندار مثالیں ہیں، جس طرح ڈھال بنے اور جس جرأت سے آپ نے کام لیا. غزوہ خندق میں 200 پہلوانوں کے برابر ابن عبد ود، عبد ود، وہ جب خندق پھلانگ لیتا ہے تو مشرکین خوش ہوتے ہیں کہ اب خیر نہیں. لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو حکم دیتے ہیں، اور آپ آ کر چشم زدن میں اس 200 پہلوانوں کے برابر پہلوان کو ناک چنے چبا دیتے ہیں، جہنم واصل کر دیتے ہیں. اسی طرح رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشکل کام پر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہاں جا کر جس قدر بھی پیچیدگیاں آئیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے کہ تمہیں معلوم نہیں مجھے بھیجنے والا کون ہے، مجھے یہ ذمہ داری کس نے دی ہے. اگر حبشی مشکیزوں والا پس و پیش کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میرے آقا کا حکم ہے، جانا ہوگا، اور وہ ان کو لے کر آ جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو مدینہ منورہ میں اپنا ولی بنا کر، اپنا وصی بنا کر روکا کہ آپ میری جگہ مدینہ منورہ میں رہیں، تو وہاں پر آپ کی زبان اقدس پر جو کلمات آ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسے عظیم بڑے دشمن کے سامنے جا رہے ہیں، وہاں جوہر دکھانے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں میں، بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں. تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو وہاں سے اعزاز بھی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون علی موسیٰ. تو شجاعت اور بہادری کے یہ تمام مراحل علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اہم بات عرض کرتا چلوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اپنا فیصلہ لے کر، اپنے لیے ایک مقدمہ لے کر. تو آپ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ ان کے پاس چلا جا، ان سے اپنا فیصلہ کروا. وہ کہنے لگا کہ اے عمر فاروق، میں تو آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ مجھے آگے بھیج رہے ہیں. تو اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وہ شاندار الفاظ مومنوں کے ایمان کو
دوبالا کرتے رہیں گے۔ فرمایا تجھے معلوم نہیں جن کے پاس تجھے میں نے بھیجا ہے وہ میرے بھی مولا ہیں تیرے بھی مولا ہائے 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 سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب، شجاعت و بہادری کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک اور وصف عطا کیا زہد و تقوی کا، سخاوت کا، وہ سیلف ایک مثال، ایک نظیر بتائیے ذرا۔ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا زہد کے حوالہ سے ایک بہت ہی خوبصورت ارشاد ہے، بہت ہی عام فہم، بہت سادہ۔ آپ فرماتے ہیں زہد کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ دنیا سے نکل جائے، دنیا سے الگ ہو جائے، بلکہ پیغمبرانہ زہد یہ ہے جس کا فیض آ رہا ہے، تعلیم ہے، مجھ تک پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بندہ مومن کے دل سے نکل جائے۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی بندہ مومن کے دل سے دنیا کی، مال دنیا کی محبت جو ہے وہ نکل جائے۔ اللہ۔ زہد اور سخاوت دونوں موضوعات کو آپ نے جمع کیا، اور اشارہ آپ کا یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہے، دونوں موضوعات بہت جامعیت کے۔ اب بس سمندر کو کوزے میں بند کر دیجیے۔ یہ سخاوت کا خاص طور پر چونکہ یہ شہادت ہے تو میں اس حوالہ سے پوری زندگی سخاوت کرتے گزری ہے۔ آج کے حوالہ سے شہادت کا یہ پروگرام ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے 18 رمضان المبارک کا روزہ ایام کو تقسیم کیا ہوا تھا اپنی اولاد کے ہاں، حضور روزہ افطار کرتے تھے، عزت افزائی فرماتے تھے۔ 18 رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ آپ نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے ہاں افطار فرمایا، اور دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پر ایک نمک بھی تھا اور دودھ بھی تھا، اور آپ نے حکم دیا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں نہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں کھائی ہیں اور نہ کبھی تیرے بابا علی نے کھائی ہیں۔ اللہ۔ ایک چیز اٹھا لے، دودھ کو اٹھا لے، نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا، اور فرمایا دودھ سنبھال کے رکھنا۔ انہوں نے عرض کیا بابا جان آپ کب پسند کریں گے، کب پیش خدمت کریں؟ فرمایا نہیں رکھنا، ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے جس کے لیے۔ اور پھر 19 رمضان المبارک کی فجر کو جب ابن ملجم ملعون، جس کی حضور نے یوں کہہ کر بشارت دی تھی کہ یا علی سابقہ امتوں میں بدبخت ترین وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور پچھلی امتیں، یہ جو امتیں ہیں ان میں سب سے بدبخت ترین وہ شخص ہوگا یا علی جو تیرا قاتل ہوگا۔ حضور نے یہ کہہ کے بشارت دی تھی کہ شہادت کیسے ہوگی، داڑھی اور سر مبارک رنگین ہو جائیں گے۔ 19 رمضان المبارک کو نماز فجر کی سجدہ کی ادائیگی میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کے سر پر ضرب لگتی ہے۔ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اشارہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ نماز کو مکمل کر۔ یعنی کیا اطاعت پروردگار میں باپ بھی مگن ہے اور بیٹا بھی کیسے اطاعت پروردگار میں۔ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مصلی امامت پہ آتے ہیں، باپ خون میں لت پت ہے اور نماز مکمل کرتے ہیں۔ جب ابن ملجم کو پیش کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد پکڑا گیا، مشکیں باندھی پیش کیا گیا، سخاوت کا ایک جملہ ہے بس سمجھ لیجئے گا، تو فرمایا وہ جو رات دودھ رکھوایا تھا وہ اس کا شربت بنا کر اسے یہ ظرف کائنات میں اگر ہو سکتا ہے تو مولا علی کا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جامی صاحب شہادت کا ہی موقع ہے، اور ظاہر اسی موقع کو میں چاہتا ہوں ذرا آپ بھی بیان فرمائیں۔ یہ جو منظر نامہ ہے کہ جہاں اتنی بڑی عظیم سخاوت بھی ہے اور استقامت بھی ہے، پھر کچھ وصیت بھی ہے، کچھ نصیحتیں بھی ہیں اس وقت، بتائیے ذرا۔ مطلب یہ ہے کہ اس ہنگامی موقع پر جیسے وہ واقعہ بیان ہو گیا، آپ نے اپنی سب اولاد کو اکٹھا کیا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور ان سے 5 باتیں آپ نے کی۔ ایک بات تو یہ کی کہ یہ جو ملزم پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ آپ نے بہت انصاف کے معاملات کرنے ہیں، کہیں اس میں زیادتی کا پہلو لوگ نہ دیکھیں۔ یعنی اس زمانے میں ماورائے عدالت قتل کو آپ نے منع فرما دیا۔ اس کو باقاعدہ اس پورے پروسیس سے گزارنا ہے، اور اس کو کوئی ایسی تکلیف نہ ہو کہ لوگ اس کو آگے مثال بیان کریں۔ اللہ۔ دوسرا یہ فرمایا کہ تم بہت عالی نسب ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے بیٹے 3 باتوں کی بڑی حفاظت کرنا، صلہ رحمی کا بڑا خیال رکھنا۔ یہ آخری وقتوں میں آپ کے آخری وقتوں میں یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ تعلقات ہیں، میں تو سمجھتا ہوں نگاہ بصیرت علوی دیکھ رہی تھی
کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں بعد میں بننے والی وہ بحثیں، اس کا آپ اس موقع پر قلعہ کما کر کے جا رہے ہیں کہ تمہاری ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، ایک کنبے کے دو رخ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صلہ رحمی، بلکہ یہاں تک فرمایا مجھے یہ اطلاع ملے کہ تمہاری نماز رہ گئی تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اطلاع ملے کہ تم صلہ رحمی نہیں کرتے اور تعلقات میں دراڑ ڈالتے ہو، تو یہ مجھے پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تقوی کی خصوصی تلقین کی، اور یہ فرمایا کہ ہمارا امتیاز تقوی اور طہارت ہے، ہمیں یہی امتیاز آگے لے کر جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو آپ نے جملہ فرمایا، ہمیشہ مصائب پر صبر کرنا، استقامت کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھنا، حالات سے کبھی گھبرانا بھی نہیں، کمپرومائز بھی نہیں کرنا، اور ان ہنگامی حالات میں بھاگنا بھی نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت زینب سلام اللہ تعالی، یہ جتنے بھی پیکران تھے، انہوں نے بعد میں جس انداز سے زندگی گزاری، وہ آپ ہی ان کو وہ تلقین کر گئے تھے، سمجھا گئے تھے۔ کیا کہنا ناظرین، ہمارے ساتھ رہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کے آتے ہیں تو آپ کو مجموعہ کلام بھی سنوائیں گے، اور انشاءاللہ قصص القرآن میں آج حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے ناظرین، اور داؤد علیہ السلام کی وہ قوم کہ جس کو کسی ایک کام سے منع کیا گیا تھا، بتاؤں گا آگے جا کے آپ کو، لیکن جب وہ نہیں مانے تو وہ بندروں میں اور خنزیر کی صورتوں میں متشکل کر دیے گئے۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور قصص القرآن کا موقع ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت تھے ناظرین، چنانچہ آپ کا جو مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم و ملائم بالوں والے، سفید جسم والے اور طویل داڑھی والے تھے۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز انتہائی دلکش تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی تھی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالا کرتے تھے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اس طرح جو پہاڑ تھے ناظرین، وہ بھی صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ آپ علیہ السلام میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں پوری زبور شریف کو تلاوت کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات آسان کر دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے مکمل زبور شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ زبور شریف ناظرین وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس مقدس کتاب میں ناظرین 150 سورتیں تھیں، سب میں دعا، اللہ کی حمد و ثنا، نہ اس میں حلال و حرام کا بیان تھا، نہ فرائض کا، نہ حدود و احکام کا۔ اس کتاب کا کچھ مضمون قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ قرآن پاک میں ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ وہ عبادت میں بہت قوت والے اور اپنے رب کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہماری نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔
ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر بہت سارے انعامات فرمائے تھے، جس میں سے کچھ تفصیل میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکومت اور حکمت دونوں ہی عطا فرما دیے تھے، اور آپ نے جو چاہا یعنی وہ سکھا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام کو سلطنت مضبوط کرنے کے اسباب اور ذرائع بھی مہیا کیے، حکمت سے بھی نوازا، اور حق کو باطل میں فرق کر دینے والا علم بھی عطا فرمایا۔ سورہ سعد میں آتا ہے اور ہم نے اسے سلطنت کو مضبوط کرنے کا طریقہ بتایا، یعنی اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق کو باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ فرمانے باری تعالیٰ ناظرین، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نمل میں، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ یوں ہی ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھی آپ کا فرما بردار بنا دیا تھا کہ بے شک قرآن میں اس طرح آتا ہے کہ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں، اور جمع کیے ہوئے پرندوں یعنی پرندے جو تھے سب اس کے فرما بردار تھے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صاحب فضل بنایا، پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا، لوہے کو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم کیا اور زریں بنانا آپ کو سکھایا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے۔ جب ناظرین حضرت شموئیل علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جنہیں سلطنت اور نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 70 سال دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز کیا۔ اس واقعے کا ناظرین اجمالی بیان سورہ بقرہ میں اس طرح سے ہے کہ اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ ناظرین کرام، حکومت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، تم لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ یا حکومت کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ پیروی تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ ناظرین کرام، جب حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذہن میں رکھیے گا ناظرین، یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو فالو کرتے تھے اس معاملے میں، یعنی جب کوئی ملتا اور آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پاتا تو اس سے آپ دریافت کرتے کہ داؤد کیسا شخص ہے، وہ شخص ان کی تعریف کرتا۔ اس طرح جن سے بھی آپ کے بارے میں یعنی پوچھا جاتا آپ کی تعریف ہی کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا تو فرشتے نے کہا کہ داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ اے خدا کے بندے وہ کون سی خصلت؟ اس نے کہا وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ جملہ ناظرین ذہن میں رکھیں اور آج کے ماحول کو بھی ذہن میں رکھیں، بہت سی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ آج بیت المال سے ہمارے یہاں کیا کیا لیا جاتا ہے۔ یہ سن کے حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر آپ علیہ السلام بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دیا جائے جس سے آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکیں اور بیت المال سے آپ علیہ السلام کو بے نیازی ہو جائے، اور یہ دعا قبول ہوئی ناظرین، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہا گرم کر دیا، یعنی آپ کے لیے نرم کر دیا، اور آپ علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت کا علم عطا کر دیا۔ سب سے پہلے ناظرین زرہ بنانے والے شخص حضرت داؤد علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی، اس میں سے اپنے اہل و عیال کا بھی خرچ نکالا کرتے تھے اور فقراء اور مساکین پر بھی صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرم نوازی کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا کہ اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ
اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، شہر ایلا یہ بڑا کمال واقعہ، اس کو اپنے توجہ سے سننا ہے، اور یہیں عذاب کا ذکر آئے گا کہ شہر ایلا میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیا تھا، اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دے دیا تھا، نیز ان پر ہفتے کے دن شکار کرنا بھی حرام فرما دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں ناظرین کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے، اور جب اتوار کے دن مچھلیاں نہ آتی تو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالا کرتا تھا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے ہفتے کے دن منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو، یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ یعنی شیطان نے ان کو ایک چکر میں لگا دیا ناظرین۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعے کو دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے گڑھوں سے یعنی نالیاں بنائیں، جس کے ذریعے پانی کے ساتھ ناظرین آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا، اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی، یعنی ہفتے کے دن ہم نے شکار نہیں کیا۔ ایک عرصے تک ناظرین یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یعنی پہلا گروہ وہ تھا، یعنی 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے رہے۔ دوسرا وہ گروہ یعنی 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ شکار کرنے والوں سے کہتے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا اور ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور 1/3 وہ خطا کار تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، اسے کھایا بھی اور اسے بچایا بھی، یعنی اسٹاک بھی کیا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے ناظرین لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل جول نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی، منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے، یعنی ان کا سمجھ لیجئے مکمل طور پہ سوشل بائیکاٹ کر دیا، اور جو خطاکار تھے ناظرین خطاکاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطاکاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہوں گے، چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے در و دیوار پہ چڑھ گئے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں، یعنی مکمل طور پر ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں، اور یہ لوگ دروازہ کھول کے جیسے اندر داخل ہوئے ناظرین تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے۔ یعنی آپ ذرا ویژولائز کیجئے ناظرین کہ یہ لوگ ان بندروں کے ہو جانے کے بعد انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے، لیکن جو بندر تھے وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں جو ہمارے پاس آئے۔ فرض کیجئے کسی کی خالہ کا بیٹا، کسی کی ماما کا بیٹا، کسی کی مامی کا بیٹا، کسی کے چچا کا بیٹا، یا کوئی چچا یا کوئی تایا واٹس ایور یا بھائی یا جو بھی تھے، وہ جب الگ ہو گئے ناظرین اب جو بندر بن گئے، بندر تو پہچان رہے ہیں جو آیا میرا چچا ہے یا میرا بھتیجا یا میرا ماما یا واٹس ایور جو بھی اس کا رشتہ ہے، لیکن یہ نہیں پہچان پا رہی ہے کہ، اور وہ زارو قطار روتے تھے اور اظہار بھی نہیں کر پاتے تھے۔ بہرحال ناظرین ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا کہ کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اب پہچان تو نہیں رہے لیکن وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہم نے منع تو کیا تھا۔ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں تم نے منع کیا تھا۔ اس کے 3 دن بعد ناظرین وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ وہ گروہ جس نے خاموشی اختیار کی تھی اس کے آخری جو افراد تھے ناظرین مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے بلکہ ان شکاریوں سے متنفر تھے، جبکہ انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ماننے کی امید نہ تھی۔ اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ ناظرین جب کسی کے ماننے کی امید نہیں ہوتی تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا، ہاں افضل ضرور رہتا ہے۔ نیز امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، لہٰذا جب ایک گروہ یہی کرتا رہتا ہے ناظرین تو یقیناً وہ پھر فرض نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں واقعہ ناظرین اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا
اس دن مچھلیاں نہ آتی. اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے, انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے, اور شاید یہ ڈرے. پھر جب انہوں نے اس کو بھلا دیا تو انہیں کی گئی تھی ناظرین, تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا. پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. یہ ناظرین آج کا پورا قصہ تھا. بس آخری بات, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بندر اور خنزیر مست شدہ لوگ ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی, اور بندر اور خنزیر تو اس سے پہلے بھی تھے. جناب یہاں پہ قصہ ختم ہوا. انشاءاللہ شام 4 بجے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.